الله تعالى في محكم كتابه قد أفلح من زكاها. اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس شرف انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں محنت کرنی ہے، انسان کو اس دنیا میں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر تقوی کے شرف انسانیت حاصل کرنا چاہے تو اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، اسے انسانیت کا شرف نہیں مل سکتا، کیونکہ تقوی ہی بنیادی دولت ہے۔ یہ روزہ بھی فرض کیا گیا ہے، مقصد یہی ہے کہ انسان متقی ہو جائے، تقوی اختیار کر لے، یعنی آپ ماہ رمضان کا روزہ آپ کے تقوی کی دولت کے حصول کا سبب ہے۔ اگر ماہ رمضان کے روزے نہیں ہیں تو تقوی سے آپ دور ہو رہے ہیں، تقوی کے قریب نہیں ہو رہے، تقوی کی دولت آپ کو نہیں مل رہی۔ اگر آپ قرآن مجید کی طرف توجہ کریں تو قرآن مجید میں یہی تقوی کا بار بار حکم ہے۔ تھوڑا سا اگر آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ قرآن مجید پہ لفظ تقوی لکھیں اور پھر قرآن مجید میں دیکھیں کتنی آیات جو ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں روزے کی آیت ہے تو تقوی شاید تم متقی بن جاؤ۔ اگر جو ہے انسان کو حقوق الناس کے حوالے سے کوئی آیات آئی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اسی طرح انسان اگر توجہ کرے تجارت کے حوالے سے کوئی آیات آئی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی متقی بن جاؤ۔ وصیت کرنے کے اعتبار سے آیات آئی ہیں تو اس کے لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر طلاق کے معاملات ہیں، بیوی اور شوہر کے حقوق ہیں، اس میں بھی انسان کو تقوی یاد دلایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں وصیت کیا حکام ہے، اس میں قرآن مجید کی آیت آپ تلاش کریں تو اس میں بھی انسان کو تقوی کی طرف بلایا گیا ہے۔ تو غرض چاہے انفرادی عبادات ہوں چاہے اجتماعی عبادات ہوں، انسان کو جو ہے وہ تقوی کی طرف بلایا گیا ہے۔ تقوی دولت ہے، اور تقوی اصل میں ہے کیا؟ تقوی کی دو بنیاد اور اساس ہیں، دو بنیاد۔ پہلی اصل اور اساس کیا ہے؟ پہلی اصل اور اساس یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات پر یہ یقین ہو کہ وہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ ہم جہاں ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جہاں جائیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جو عمل کریں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو نقصان پہنچائیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اسلام کے مطابق واجبات ادا کریں تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اس کی نافرمانی کریں تب بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ عقیدے کا پختہ ہونا یہ تقوی کی پہلی بنیاد ہے، اور یہ انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ دولت ہے، پہلی بنیاد اور اساس اللہ کی ذات پر یہ یقین ہو کہ وہ اللہ حاضر و ناظر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، انسان کو رزق دینے والا بھی وہی ہے، اور اگر کسی سے رزق کو روک دے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو زیادہ دے یہ بھی اس کی مرضی ہے، کسی کو کم دے یہ بھی اس کی مرضی ہے، کسی کو اولاد دے یہ بھی اس کی مرضی ہے، کسی کو اولاد نہ دے یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ انسان کو مطیع محض ہونا چاہیے۔ مطیع محض کا کیا مطلب ہے؟ ہر حال میں اللہ کا اطاعت گزار ہو، جس حالت میں ہو اللہ جس حال میں رکھے وہ اللہ سے راضی رہے، کبھی اللہ سے ناراض نہ ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے لوگوں کے پاس یہ ہے، میں فلاں چیز سے محروم ہوں اور لوگوں کے پاس یہ ہے۔ کبھی مومن جو ہے اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں کرتا کہ مجھ کو فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی، نہیں، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن جس حال میں ہے وہ اللہ سے راضی ہے، وہ کبھی بھی اللہ سے ناراض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اگر کوئی خوشی ملی ہے تو
تو وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے لطف اور کرم ہے۔ یہ تقوی کی بنیادی اساس ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر بھی مانے، خالق و مالک بھی مانے، علی کل شیء قدیر بھی مانے، ہر شے جو ہر نعمت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ تقوی کی پہلی اساس ہے۔ دوسری تقوی کی اساس کیا ہے؟ دوسری تقوی کی اساس یہ ہے کہ ہر عمل میں وہ یہ دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر بھی ہے، اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اور میں نے عمل میں، تقوی کی اساس کیا ہے؟ عمل میں میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی اور کو راضی نہیں کرنا۔ یہ بنیادی چیزیں اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے عمل میں پیدا ہو جائیں تو ہم متقی ہیں، ہم مومن ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، میں چند جمعے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تقوی کے حوالے سے بحث ہوئی تھی، تو وہاں تقوی فکری بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ یہ بات چلی تھی کہ ایک تقوی فکری ہے، ایک تقوی عملی ہے۔ ہمیں تقوی فکری بھی اپنانا چاہیے، تقوی عملی بھی اپنانا چاہیے۔ تقوی فکری کیا ہے؟ تقوی فکری یہ ہے کہ ہماری فکر، خیال، سوچ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو یہ تقوی فکری ہے۔ اور یہی تقوی اگر مضبوط ہو تو یہ انسان کو عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر تقوی عملی کیا ہے؟ فکر میں بھی خدا بسے، دل میں بھی خدا بستا ہو، اور عمل میں بھی خدائی نظر آئے، پھر تو ہے انسان مومن۔ اگر دل میں دعویٰ یہ ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، عمل میں جو ہے وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، تو یہ تقوی وہ تقوی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان، اے ایمان والو، اے ایمان والو، فلینظر، تم غور کرو، توجہ کرو، دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں، یہ بھی قیامت کا سرمایہ ہے، یہ ہم قیامت کے لیے اپنے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہر نیک عمل قیامت کا سرمایہ ہے، یہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ توجہ کریں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ اصحاب کا مجمع ہے، آپ موجود ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلے کے افراد تلواروں کا حمائل کیے ہوئے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جہاد کے لیے حاضر ہیں، لیکن ان کے پوشیدہ کپڑے ہیں، حالت سے نظر آ رہا ہے کہ مالی حوالے سے انتہائی کمزور ہیں۔ جب یہ رسول نے دیکھا تو مسجد میں گئے، خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری قوت اور طاقت کو سلب کر لیا جائے۔ اس جملے پہ غور کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اس سے پہلے کہ تمہاری قوت و طاقت سلب کر لی جائے۔ اب قوت و طاقت کا معیار اگر دیکھنا ہے، جسمانی قوت بھی سلب ہو جاتی ہے، اور بعض بات دنیا میں ہی مالی قوت بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر انسان دینے کے لیے اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری قوت و طاقت سلب کر لی جائے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ دو اس سے پہلے کہ کوئی اسباب مانع اور رکاوٹ آ جائے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک صحابی
بڑا ہوا، اور پھر یہ تسلسل ہے۔ اس میں ایک اور اسی آیت کے ضمن میں جو ہے حدیث ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، گرچہ 3 کلو کھجور کیوں نہ ہو، یا اس سے کم ایک جو ہے مٹھی کھجور کیوں نہ ہو، اگر اس سے بھی کم ایک گٹھلی کھجور کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے، توجہ سنیں، اگر ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو رسول فرماتے ہیں اچھے کلام، پاکیزہ کلام کے ذریعے لوگوں کو خوش کر کے بھی اللہ کو خوش کرو۔ یعنی آپ کے پاس مال نہیں ہے، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں، لوگوں میں محبت و پیار سے کے جملے کہیں، لوگ خوش ہوں، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اب کسی حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور سے سنیں، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی طرف سے بندے کو مخاطب کیا جائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تیرے لیے یہ انتظام نہیں کیے تھے؟ میں نے تجھے کان اور آنکھ نہیں دی تھی، میں نے تجھے مال اور اولاد نہیں دی تھی، بتا اس دن کے لیے تو نے کیا لے کے آیا ہے، اس دن کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ اس وقت وہی بندہ اپنے دائیں بائیں، یہ روایت کے جملے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا، اور پھر روایت کے مطابق اسے کچھ نظر نہیں آئے گا کہ جس کے ذریعے اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس وقت پھر خرچ کرنے کے موقع نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہو تو قیامت کے دن پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کوئی چٹی ہے، کوئی جو ہے نا جرمانہ ہے، کوئی ٹیکس ہے، نہیں، یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ جو کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہی آپ کا قیامت کا سرمایہ ہے۔ آئیں آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ کے سب سے بڑی شخصیت جس نے اسلام پر اپنی دولت لٹا دی، اس کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ آئیں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر رہی ہیں؟ غلام تار صلوات، کیسے خرچ کر رہی ہیں؟ روایت کے مطابق کہ آپ کے 80,000 اونٹ تھے، آپ کے قافلے جو ہے وہ عرب کے جو تاجر آپ کے قافلے لے کے جاتے تھے، مال تجارت مختلف مقامات پہ لے کے جاتے تھے، اور پھر وہ واپس آتے تھے، اور پھر وہی نفع اور وہ بیوی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ تو یہ تسلسل جاری تھا کہ عرب کے غرباء، عرب کے تجار جو ہے آپ کی دولت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن مجھے بتائیں 80,000 اونٹ بہت بڑی مالیت ہے، 80,000 اونٹ رکھنے والی خاتون، اتنی دولت مند خاتون جب اسلام کے سامنے آئی تو ایسی تسلیم ہوئی کہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہی خاتون ہے کہ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے سب کچھ خرچ کیا ہے، ساری دولت لٹائی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ نے۔ وہ اسلام کے لیے سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنے مال سے واجب ادا نہیں کرتے۔ وہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہمیں خمس دیتے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسلام کے لیے ساری دولت لٹا رہے ہیں، ہم اپنے مال سے ہمسائیگان پر، دینی اداروں پر اور خرچ کرنے کے لیے، طلاب پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں غربت یاد آ جاتی ہے۔ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ سیدہ جس نے اسلام پر سب کچھ قربان کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، قربان کیا ہے سب کچھ، انعام کیا ملا ہے۔ معراج پہ گئے رسول،
رسول معراج پہ گئے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اے رسول جب زمین پہ جانا تو خدیجہ کو میرے سلام دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے اس سیدہ کو جو نصیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آخری بات کرتا چلوں، ہم رنگ اسلامی کو اپنائیں، رنگ تقوی کو اپنائیں۔ جب ہم رنگ اسلامی اپنائیں گے، تقوی کے رنگ کو اپنائیں گے تو یاد رکھیں اس بی بی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خمس و زکوٰۃ ادا کریں اور مال خرچ کریں گے تو یہی قیامت کا دن ہوگا۔ تو روایت کے مطابق ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑے گا، یہی مال اور یہی عمل اور یہی تلاوت قرآن، یہی نماز، یہی مخلوق خدا کی خدمت قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی اور یہی سبب ہوگا کہ اللہ فرمائے گا اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے، اس بی بی کے صدقے ہم سب کو قیامت کے دن کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، حرام اور شیطانیت سے محفوظ فرمائے، اور ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی دینی اداروں کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ له الحمد في السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والإله كل مالك هو خالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، وأشهد الله لا إله إلا أنت وحدك الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت